السلام علیکم۔ بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کے بکھرے بالوں کو ہٹاتی، اس کی کشادہ پیشانی پہ لب رکھ گئی تھی، اس کی ناک سے ناک مس کرتی، پھر اس کی آنکھوں پہ لب رکھتی۔ حسنال وقت کو حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھتی، اس کو پہلے سے کمزور سا دیکھتی، فکر مند سی بولی، یار فٹ فاٹ ہوں میں، بس کام زیادہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں میں۔ اس نے اپنے لیے پریشان دیکھ کر اس نے مطمئن کیا تھا۔ منال اس کی کمزور دلیل سن کر مسکرائی، اس کی آنکھوں میں نمی بھی آئی۔ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ اس نے اپنی طرف ایک جانب سوئی فاطمہ پہ اور ساتھ اس کے باپ پہ بھی کمفرٹ درست کیا تھا، جو اب پرسکون سا سو رہا تھا۔ منال ساری رات ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ اس نے جھک کر فاطمہ کے سر پہ لب رکھے، فاطمہ کے باپ کے بھی۔ وہ دونوں اب اس کے کل کائنات تھے، وہ دونوں ہی اس کے لیے لازم و ملزم ہو چکے تھے۔ 2 سال بعد 2 سال بعد روشنال جو آغا جان کو ایکسرسائز کروا رہا تھا، اس کو رونے کی آواز آئی تو وہ ان سے اجازت لیتا اندر کی جانب آیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ شوک ہو گیا۔ اس کا 1 سال کا بیٹا ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا اور ان کی زوجم لالی پاپ منہ میں لیے چوس رہی تھی۔ ایشل تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، جبکہ میسم ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا، جس نے اوپر سے ریپر اتار کر اسے تھمایا، پھر کھینچ کے خود کے منہ میں ڈالا تھا۔ ایشل اور میسم جڑواں تھے۔ ایشل باپ اور میسم کی شکل ماں پہ تھی۔ دونوں ہی بہت پیارے تھے۔ اللہ نے انہیں رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی غراہٹ اور سختی پوشیدہ تھی کہ اس نے گھبرا کر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ روشنال بخت کے کشادہ چہرے پہ ہلکی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایشل نے لالی پاپ کو غیر ارادی طور پر دوپٹے کے نیچے چھپایا تھا۔ روشنال اس کے پاس آ کر بیٹھا اور جھک کر ایشل کے ماتھے پہ پیار کیا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ لاڈ کرتا رہا تو ایک گھوری اشنال پہ ڈالنا نہ بھولا تھا۔ اشنال کو پتا تھا اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر یہ کیا، اس کے ہاتھ اس کی کمر پہ تھے، اس کی نازک سی کمر کے گرد اس شخص کی مضبوط لمس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اشنال کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت سخت رہی تھی۔ وہ تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک سانس آ رہی تھی تو دوسری جا رہی تھی۔ اوئی! یہ دیکھتے میسم روشنال بخت چھوٹی سی آواز نکال کے آگے ہوا اور باپ کے کندھے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے۔ روشنال نے اسے خود میں بیچا تھا۔ وہ کچھ نہیں۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی تھی، لیکن پھر بھی روشنال کی نارمل ری ایکشن دیکھ کر لگا کہ روشنال کو پتہ نہیں چلا کہ وہ لالی پاپ کھا رہی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ ادھر مجھے دو۔ اس کی کمر سے ہاتھ گزار کے بغیر کسی رعایت کے لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟ اشنال بی بی تو ایسے پوچھا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ آخر یہ بھی تو شو کروانا تھا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ اس کی زبان گھگیا کر رہ گئی تھی۔ میں کھلونا یا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بہلا لو گی۔ اس کی آواز اتنی کاٹدار تھی کہ اشنال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے تھے۔ اس کی تھوڑی اس کے کندھے پہ سختی سے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے چکا تھا، جو روشنال کو کانپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ سب میری دی گئی نرمی اور ڈھیل کا نتیجہ ہے جو تم ایسی فضول حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ میں نے منع کیا تھا ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی، تم نے تو میری سننی ہی نہیں۔ خود بھی دن بدن خراب ہو رہی ہو اور میرے بچوں کو بھی کر رہی ہو۔ یہ لا کر کس نے دیا؟ روشنال نے پچھلے دنوں اسے منع کیا تھا کہ اب نہیں کھانا۔ اس نے تو بہت احتیاط سے چھپا کر رکھے، وہ جب کام پہ چلا جاتا وہ تب کھاتی تھی، مگر اس کی چوری پھر پکڑی گئی تھی۔ اور کہاں ہیں؟ اس نے سختی اور کڑے تیور سے اسے دیکھتے، اس کو دیکھ کر پیار بھی بہت آیا، جو ماں بننے کے بعد اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو اکثر دیکھا تھا کہ مائیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، مگر بقول اس کی بیوی خود ہی بچی بنتی۔
جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار تو بہت تھی، ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ رات کو ایک کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ساری رات کوئی نہ کوئی ٹوٹکے کرتی رہتی۔ اور تو میرے پاس نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وہ جتنا لہجے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی لہجہ لڑکھڑاتا جا رہا تھا۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے ایک بھی نظر آ گیا زوجم تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے ساتھ لگے جھکتے اس نے سختی سے کہا۔ اشنال ڈر گئی تھی مگر بامشکل اسبات میں سر ہلا کر اسے تسلی دی۔ وہ اب کبرڈ الماری چیک کر رہا تھا۔ اشنال کی نظریں اس کی چوڑی پشت پہ تھیں جو ایسے انویسٹیگیشن کر رہا تھا جیسے اشنال کوئی جاسوس ہو اور CID کا مخصوص شخص۔ وہ جانچ پڑتال کرتے وقت ایک نظر گھور کے اس پہ بھی ڈالتا۔ شکل بے شک میری جیسی معصوم ہے لیکن حرکتیں تو باپ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، اس کی طرح خڑوس ہو۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ خون کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسری ان کی فوٹو کاپی ہو۔ میں نے تو 50% شیئر کرنا تھا لیکن میرے بچے عزت تمہیں راس نہیں آئی۔ اب سے تو تم بھی میرے کرائم پارٹنر کی لسٹ سے فارغ ہو۔ تمہیں تو ہمدرد سمجھا تھا۔ اور وہ بالکل ہلکی آواز سے اس کے کان میں بھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ یہ کہتی ایک نظر روشنال کو دیکھتی اور ایک نظر اپنے بیڈ سائڈ کے تکیے کے نیچے دیکھتی، خود کو داد دے رہی تھی جیسے وہ کبھی اس کے راز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ روشنال جو اس کی معصوم اور شکوے بھری باتیں سنی، جو بیٹے سے راز و نیاز کر رہی تھی، چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ اب بالکل ہی روشنال کا قصور بھی نہیں تھا، وہ اسے تنگ بھی بہت کرتی تھی۔ روشنال نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے اشنال کی نظر کے تعاقب میں دیکھا جس کی نظر دوسری سائڈ پہ پڑے تکیے پہ تھی۔ وہ پھر سے مصروف ہو گیا۔ اشنال نگاہ بچا کر اس پر ڈال رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہا مگر کچھ نہ ملا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا دوبارہ بیڈ پہ آ بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب بہت سخت سزا ملے گی میری جان۔ اس کی آواز میں سرد پن تھا اور اس کے پاس بیٹھتا ہنوز سنجیدگی سے بولا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوئے تھے۔ سچ میں کچھ نہیں کیا؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ جی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دم سے اس نے بیڈ کا فوم اوپر کیا۔ نیچے ڈھیر سے لالی پاپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ایک دو نہیں تھے، ڈھیر سارے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے پھر؟ اب کی بار اس کے سوال میں اور زیادہ سختی تھی۔ اشنال بول بھی نہ پائی۔ کیا ہے یہ اشنال؟ منع کیا تھا یہ گند بلا نہیں کھانا، اس میں کیمیکل ہی پایا جاتا ہے۔ یار تمہارے لیے چاکلیٹ لاتا تھا، وہ کھا لیتی۔ تم خود ہی تو بری عادتیں ہیں صحیح، مگر میرے بچے کو بھی ڈال رہی ہو۔ ایک تو میرے منع کرنے کے باوجود لائی، دوسرا تم چھپ چھپ کر بھی کھا رہی ہو، اور تیسرا تم میرے پوچھنے کے باوجود بھی نہیں بتا رہی۔ کیا ہے یہ اشنال؟ منع کیا تھا یہ گند بلا نہیں کھانا، اس میں کیمیکل ہی پایا جاتا ہے۔ یار تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا، وہ کھا لیتی۔ تم خود بھی بری عادتیں ہیں اور میرے بچے کو بھی ڈال رہی ہو۔ ایک تم میرے منع کرنے کے باوجود لائی بھی، دوسرا تم چھپ چھپ کر کھا بھی رہی ہو، تیسرا تم میرے پوچھنے کے باوجود بتا بھی نہیں رہی، چوری پکڑنے پہ جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ اس کے بازوؤں کو پکڑ کے وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ سپرمین! وہ یہ کانپتے اور دھڑکتے دل سے اس کی سرد نگاہوں کو ہنوز خود پہ جمع دیکھ کر شدت سے اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ وہ روشنال بخت کے دل میں ہمیشہ ہلچل مچا دیتی تھی، اس کے مضبوط ارادوں کو ڈاواں ڈول کر دیتی، اس کے غصے بھری آنکھوں سے ساری سرد مہری ختم کر دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اس سنگی مجسمے کے اندر فٹ پتھر دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ سورینا اس کے ساتھ لگ کے رونے لگ پڑی۔ میثم باپ کی طرف آیا، اس کے ہاتھوں پہ غصے سے ہاتھ مارنے لگا۔ روشنال نے اشنال کے آنسو دیکھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ یہ لایا کون تھا؟ اب کی بار نرمی سے پوچھا اور میثم کو بھی ساتھ لگایا جو اب اس کی گھڑی کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ وہ حسنال بھائی لائے تھے،
اشنال نے لاڈ سے کہا۔ اس کی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرنے لگی، جس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی یہ بات سن کر روشنال کے منہ سے اچانک سے الفاظ پھسلے۔ آپ گالی بھی دیتے ہیں سپرمین؟ اشنال نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے اس کی تو میں سیٹنگ کرتا ہوں۔ روشنال نے اچانک سے بات کو سنبھالا، لیکن گالیاں کیا، اشنال تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ اب انہیں کچھ نہیں کہیے گا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر اشنال نے جتلایا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں، بہت کچھ کہوں گا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور ہٹا، ساری لالی پاپ ہاتھ میں لیے اور نکل گیا، جبکہ اشنال بے بسی سے حسنال کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، جو آج دوسری بار بری طرح پھنسنے والا تھا۔ حسنال جو کام پر تھا، اس کے فون پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا منال کی مسڈ کال تھی۔ وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا۔ اس نے فکر نے آ گھیرا تھا کیونکہ جہاں وہ تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، اس نے تیزی سے سیڑھیوں پہ قدم رکھے اور بھاگا، جب گھبرایا ہوا وجود اس کے ساتھ آ ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا کے گرتی، حسنال نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بکھرے بال، روتی آنکھیں، پھولی سانسیں، دوپٹے سے بے پرواہ، اس کی جان سے پیاری تھی جس کی زندگی کے لیے اس نے منتیں مانگی تھیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کو پریشان دیکھ کر گھبرا ہی تو گیا تھا۔ وہ حسنال، وہ فاطمہ پتہ نہیں کہاں گئی؟ وہ مجھ سے ضد کر رہی تھی، میں نے اسے تھپڑ مارا، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہیں، کیوں ستم کرتی ہیں مجھ پہ؟ حسنال نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور پھر خود سے لگائے اوپر آیا۔ پتہ ہے، مجھے لگا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کی یہ حالت مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ آپ جب بھی اس اجڑے حلیے میں میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہتے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ حسنال، وہ فاطمہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے، وہ تڑپ اٹھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، وہ آغا جان کے پاس کھیل رہی ہے۔ اس نے حوصلہ دیا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ منال ہوش میں تو آ چکی تھی، اسے نہیں پتا تھا 9 مہینے کومے میں رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اسے محسوس کرتی۔ حسنال کو پتا تھا کہ اتنے عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ خالی دماغ ہو جایا کرتی تھی، اس کے دماغ میں گہری چوٹیں آئی تھیں۔ حسنال نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، وہ اب پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھورے بالوں والی بلی کے بالوں کے لیے کوئی بھی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چھوڑی جو اس کے بالوں پہ نہ آزمائی ہو۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے بال پہلے سے لمبے بلکہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ 2 سال تھے وہ اس کے کام کرنے نہیں دیتا، یہ بات الگ تھی اس کے جانے کے بعد وہ کر دیتی تھی۔ حسنال، تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو۔ میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی، جبکہ حسنال جو اس کے کندھے پہ لب رکھ کے اسے بازوؤں کے حصار میں لیے پرسکون سا لیٹا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں لیٹے، اس کی گردن پہ تھوڑی رکھے، اس کے سر پہ انگلیاں چلاتی دھیمے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، شکر آپ نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بھولی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بات بدلتے شرارتی سے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ابھی وہ ان کے علاوہ کسی اور کی بات ہو اور نہ ہی وہ دماغ پر زور ڈالے، اس لیے بے ڈھنگی سی بات کی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، بات مت بدلو، اس نے آنکھیں نکالتے سختی سے کہا۔ اچھا بتائیں پھر، کوئی لڑکی وڑکی ڈھونڈ رکھی ہے میرے لیے؟ حسنال بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اور مزے لے کر کہا، میں ڈھونڈ لوں گی نا، تم بس شادی کر لو، منال نے دل پر پتھر رکھتے کہا تھا۔ نہیں، وہ خود ڈھونڈ لوں گا، حسنال نے ڈمپل کی نمائش کرتے جان بوجھ کر کہا۔ تم سچ میں شادی کر لو گے؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد بولی۔ کیا تم سچ میں مجھ سے اکتا گئے ہو؟ حسنال کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو وہ حیران ہی رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو تر بتر تھی۔
ہائے اللہ، بس یہاں تک آپ کا ضبط تھا؟ وہ اس کی حالت افسوس کرتی نفی میں سر ہلاتا۔ ابھی تو میں نے 2 اور شادیاں کرنی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر چڑھایا تو حسنال تو اس کے سینے پہ مکوں سے وار کرنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا میری بھولی بلی، مرد کو مذاق میں بھی دوسری شادی کے بارے میں مت کہنا۔ مرد اتنی سنہری موقع کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ منال خاموشی سے اس کو سنتی بڑے مان سے اس کے ساتھ لگی، اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا نا مجھے سونے دیں گی؟ کل کا سارا دن میں مصروف رہے گا فنکشن میں، تو مجھے سونے دیں تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ وہ اس کو خود سے لگاتا سو گیا۔ کل کے چڑھنے والے سورج میں خوشیاں منتظر تھیں ان کے لیے۔ بخت ولا میں جشن کا سما تھا۔ سارے بخت ولا کو ایسے سجایا گیا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، لیکن آج 3 بچوں کا عقیقہ تھا۔ آغا جان کا سختی سے حکم تھا سالگرہ کے بجائے عقیقہ ہو، اس لیے انہوں نے قرآن خوانی کے لیے محفل کا اہتمام کروایا گیا جس میں قاری اور مولانا آئے تھے۔ اس برکت کے بعد بے شک ایشر اور میسم کی برتھ ڈے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج کئی سالوں بعد بخت ولا کا بھاگ جاگا۔ آج بخت ولا میں خوشیوں کے ڈیرے تھے، ہر چیز نئے سرے سے سیٹ کروائی گئی تھی۔ آغا جان آج مطمئن تھے، بیٹے کی وفات کے بعد وہ جیسے جینا ہی بھول گئے تھے۔ ان کی انا نے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ ان کی خوشیوں کی بربادی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے بھتیجی کی محبت میں اپنے لاڈلے بیٹے کا اختتام کیا۔ جب اس کو کمرے سے نکالا وہ بعد میں پچھتائے۔ وہ بیٹے کو لانا چاہتے تھے مگر ان کو ان کی انا نے تباہ کیا تھا۔ آج سالوں بعد انہیں لگا کہ ان کی اجاڑ زندگی میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہو۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ یار کتنی دیر لگاؤ گی؟ ایک تو تم سے میک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ روشنال میسم کو تیار کر رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا جو پچھلے 10 منٹ سے ڈریسنگ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ اب اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا زوجم۔ روشنال کو غصہ آیا تھا۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ گرین اور بوٹل کلر کے میکسی پہنے، وہ میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیے، سحر کرتے دلکش نقوش، لمبی پلکیں، سلکی بال، نازک سراپا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر بہت غصہ چھایا دیکھ کر روشنال کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ آپ اس لیے میکسی لاتے ہیں نا تاکہ مجھے آپ سے ہیلپ لینی پڑے، اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ تو روشنال میسم کو بیڈ پہ لٹائے اس کی طرف آیا تھا اور اسے موڑ کر اس کی بیک اپنی طرف کی اور زپ بند کی تھی۔ تو یہ نہ پہنتی؟ روشنال نے اپنی طرح مشورہ دیا۔ کیوں نہ پہنوں؟ جب آپ اور حسنال بھائی کی ڈریسنگ سیم ہے تو میں اور آپ ہی کیوں نہ سیم ڈریسنگ میں ہوں؟ وہ منہ بسورتی اس کی بات سے انحراف کر چکی تھی۔ اچھا زوجم، جیسی تمہاری مرضی، مجھے منظور۔ تم تو ہر روپ میں ہی پیاری لگتی ہو، اس میں تم ستم ڈھاتی ہو۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھاتے بولا اور کچھ دیر بعد اسے بچوں کی طرح تیار کرتے نیچے کی جانب لے کر آیا تھا۔ حسنال میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ گرین میکسی اور ایک طرف سائڈ پہ سیٹ کے دوپٹے، براؤن بالوں کو کرل کی ایک جانب پھینکے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رونق وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حسنال جو فاطمہ کو آغا جان کو دے کر آیا تھا، اس کی آواز سن کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ حسنال کو تو عام دنوں میں وہ بکھرے حلیے میں بھی اپنے حواسوں پہ چھائی معلوم ہوتی، آج تو اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ اپنے اعصابوں میں بجلیاں چھائی ہوئی ہیں۔ بتاؤ نا میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کو خیالوں میں کھوئے دیکھ کر پھر سے بولی۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، سچ بولنے کی میری طاقت نہیں۔ حسنال جو اس کو دیکھ کر اس میں کھویا تھا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی خاطر بولا۔ کیا مطلب؟ منال نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ سچ بولوں تو رہوں کہاں؟ اس کے من موہنے چہرے کو اکھیوں کے ذریعے دل میں اتارتے بولا۔ تم بہت برے ہو، مجھے پتا تھا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں اس لیے پوچھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھتی آنکھوں میں نمی لاتے بچوں کی طرح بولی اور غصے سے لال پیلے چہرے کو لاتی پاؤں پٹکتی جانے لگی۔ جب حسنال نے آگے ہو کر اس کو بازوؤں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا، منال آن کے آن میں اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اس کو خود میں سموئے ہوئے تھا۔ اس نے اسے خود میں اتنی زور سے بیچا کہ منال کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ چھوڑو مجھے، میں نے صرف پوچھا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔
تم اس کی سزا میری سانسیں بند کر رہے ہو۔ وہ بلکی تھی۔ پاگل ہیں آپ، وہی تو بتا رہا ہوں کہ کیسی لگ رہی ہیں آپ۔ اچھی نہیں بلکہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، پیاری لڑکی۔ اس کے سر پہ لب رکھتے صدقے کے نوٹ وار کے اپنی جیب میں رکھے تھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ پھیلاتی جلدی سے بولی۔ ویٹ، حسنال نے فرنٹ پاکٹ سے لاکٹ نکالا اور اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے اس کی گردن میں پہنایا اور اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو مسمائل ہو کر اپنی گردن میں اللہ کا نام دیکھا۔ مجھے تو لگا کہ تمہارا نام ہوگا، وہ حیران ہو کر پیار سے لاکٹ پہ ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ ہے تو صحیح میرا نام، آپ کی نظر اس پاک نام پہ پڑے گی تو میری یاد خود بخود آئے گی، اور میرا نام آخر میں ہے جو میم، وہ ایچ پہ لکھتا دھیرے سے بولا، اس کی گردن پہ تھوڑا نیچے، اللہ کے پاک نام پہ لب رکھ کر منال کی روح کو پرسکون کر گیا تھا۔ حسنال چلیں، دیر ہو رہی ہے نا، اسے کہنے لگی تو حسنال نے اس کے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ کیا جو ون سائڈ سے پن ہوا تھا، اسے بازوؤں میں گھیرے میں نیچے لے کے گیا تھا۔ عقیقے کی رسم ہو گئی، اب کیک کاٹنا رہ گیا تھا۔ مانو کہاں ہے حسنال؟ کیک کاٹنے میں کچھ وقت باقی تھا جب منال نے مانو کا پوچھا تو اس کے ہاتھ سے اشارہ کیا جو آقا جان کے گلاسز کے ساتھ کھیلتی، ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی تو تھوڑی تھوڑی بعد ان کا کہا نکل جاتا۔ کچھ ہی پل میں مجید بابا اور بختی اماں محفل میں خوشیاں بکھیرنے آئے۔ سب بہت ہی گرم جوشی سے انہیں ملے تھے، ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر فوٹو سیشن ہوا، فیملی فوٹو بنوایا گیا، سب نے تحفے تحائف دیے، سب کے چہروں کی طمانت مسکراہٹ تھی۔ پھر اسی مسکراہٹ کا اختتام مگر خوشیوں کا آغاز ہوا تھا۔ بخت ولا کا بخت جاگ اٹھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر آیا وہ اس سے ٹکرا کر گرتی جب اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس کی بھاری آواز سن کر ڈر گئی، وہ اسے چھپ کر وہی کام کر رہی تھی جس کام سے اس نے منع کیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی مگر اس کی قسمت بری تھی جو اس کے ٹکراؤ روشنال سے ہوا۔ اف اللہ، آپ نے میرا ترا نکال دیا، وہ دل پہ ہاتھ رکھتی پھولی سانس سے بولی۔ ہاں، اتنا تمہارا ترا راہ پر پڑا ہوا ہوتا ہے جو میرے ایک دفعہ بولنے سے ہی نکل جاتا ہے۔ طنز کا ایک تیر رکھ کے اسے مارا جو بری طرح خجل ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو زوجم، کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپ کے لیے پانی لینے جا رہی تھی نا؟ وہ جلدی جلدی اس کے بازوؤں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ حسنال بھول کر اندر نہ آ جائے۔ پر مجھے پانی نہیں پینا، اس لیے خاموشی سے مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ نہیں، پر مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ اس کا حصار توڑ کر گھبرا کے نیچے بھاگی۔ روشنال اس کو گھبراتا دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا مگر گہری سانس لیتا سوئے ہوئے میسم کی طرف آیا۔ ایشل تو وہ لاٹ کر آیا مگر اب باری اس کے لاڈلے بیٹے کی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور پاکٹ سے پینسل نکال کر اس کے کان پر ہلکی سی پھیری جس سے وہ ہلا اور وہ روشنال نے اسے بازوؤں میں لے کر پیار نچھاور کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے آیا تو اشنال اور حسنال کو دیکھ کر اس کو اشنال کے گھبرانے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی اور جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا۔ حسنال اس کی مخصوص چیز لے کر اوپر آیا جس کا رازداں صرف وہی تھا۔ یہ لو، یہ آخری بار تھا اور پلیز آئندہ مجھ پہ رحم کرنا۔ اس بار میں تمہارے اس جلاد کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دینا ہے۔ وہ لالی پاپ کا پیک اس کے آگے کرتا ایسے بے بس سا بولا جیسے دنیا کا بیچارہ ترین انسان وہی ہو۔ شکریہ حسنال بھائی، وہ اس کے ہاتھوں سے ڈبہ لیتی مشکور سی بولی۔ میں تمہاری معصوم شکل دیکھ کر رحم کھا جاتا ہوں لیکن ہر بار نہیں اشنال، اب نہیں۔ اب میں نے رحم کھایا تو تمہارا جلاد شوہر کچا کھا جائے گا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کے درخواست کی تھی۔ نہیں حسنال بھائی، انہیں کہوں گی آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو خوشیوں والی لمبی زندگی دے۔ وہ اسے دعا دینے لگی۔ اشنال بھاگو، آ گیا عزرائیل۔ فی الحال تو میری زندگی کی دعا کرو، اگر بچ گئی تو خوشیاں وہ رب خود دے دے گا۔ حسنال پھٹی نگاہوں سے کہتا بھاگا تھا۔ وہ جو سمجھ
سمجھ نہیں پا رہی تھی حسنال کو ایک دم کیا ہوا. وہ تو جب چھوٹا تھا تو الٹا کوئی کام کر لیتا. تب روشنال کو کہتا. مگر اس کے اسرائیل لفظ کی تشریح تب سمجھ آئی جب اپنے کندھوں پہ اس کا ہاتھ دیکھا تھا. تمہاری ملٹینس تو میں فارغ وقت میں کرتا ہوں، فی الحال اس سے تو نمٹوں. وہ اس کو نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے دیکھتا بولا تھا. اس کی بات سن کر اشنال کے گلے میں سانسیں اٹک گئی تھیں. اس کی ریئیکشن سے خوف آنے لگا. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، مگر پھر سے اس کی ظالم گرفت میں پھنسی تھی. روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا جس کی رنگت خوفناک سے خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی. بتاؤ اب کیا سزا دوں؟ وہ اس کے گال سے گال رب کرتا سختی سے بولا تو اس کی داڑھی کی چبھن اسے اپنے گال پہ محسوس ہوئی تو سانس کھینچ لی تھی. وہ جو اب گرے کلر کے سوٹ مردانہ وجاہت سے بھرپور تھی کی ناک پر غصہ جمائے بے باک سی گستاخی کیے اس کو مزید مارنے پہ تلا. اور تیسرا اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی ہلکی خوشبو اشنال کو سانسوں میں گھلی تو وہ چند سیکنڈ کے لیے سانسیں روک کے کھڑی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا تمہاری شوگر اور بلڈ پریشر لو ہو جائے گی تو یہ کھا لینا. اس نے خود کو بچانے کے لیے جھوٹ گڑھا. اچھا اس ڈاکٹر سے ذرا میری بات کراؤ نا ڈیئر، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ کتنے لوگوں کا ڈسکرپشن میں لالی پاپ کا کہہ چکی ہے. پھر مجھ سے لے لینا. اس نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے لیے. اسے لگا وہ اب اس سے لے کے اب اس سے نہیں ملے گی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہی وہ آخری ہتھیار تھا جہاں روشنال پگھل جاتا تھا. اسے کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ روشنال نے نرمی سے پوچھا تھا. اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کے آنسو گالوں سے پھیلتے گردن کی طرف سفر کرنے لگے. میں اتنی ذلیل بھی ہوتی ہوں اس کے پیچھے اور آپ مجھ سے چھین بھی لیتے ہیں. آپ کے اتنے پیسے ہیں پھر بھی آپ کنجوسی کرتے ہیں. بچوں کی طرح سوسو کر کے کہا گیا. 2 منٹ میں نیچے تیار ہو کر آؤ اور میسم کو بھی لے آؤ. آج تمہاری ساری خواہشیں پوری ہوں گی میرے بچہ. آج کا دن جو چاہے لے لینا، بس ان حسین آنکھوں پہ ظلم مت کرو ورنہ میری پٹائی ہوگی بابا اور آغا جان کے. میں نے ان کی لاڈلی کو رلایا ہے اور کبیر چاچو میرے خواب میں آ جائیں گے. میں تمہیں منع تھوڑی کرتا ہوں، بس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تمہارا اسٹمک خراب کر دے گا. پلیز ان کو چھوڑ کر جو چیز لینا ہے لو. مجھے خوشی ہوگی. یقیناً تم اب ایسا کرو گی جس میں میری خوشی ہوگی. یہ لو. وہ اس کی ہرنی نشیلی آنکھوں میں کھو گیا. تھوڑی دیر بعد اسے پیک پکڑایا. نہیں یہ آپ کسی اور کو دے دیں، میں نہیں لوں گی. آپ بہت اچھے ہیں. وہ اپنے ستمگر سپرمین کی کوئی بات رد کرتی. ایسا بھی بھلا ہو سکتا تھا. اوپر سے اسے کے لیے چوڑے انسان کو بہت محبت سے دیکھا. اوپر سے اس لمبے چوڑے انسان کو بہت محبت سے دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا. اس کی روح کا مکین تھا. اوکے میں تیار ہو کر آتی ہوں. اس کی ہلکی بڑی داڑھی پر لب رکھتی کھلکھلاتی چلی گئی جبکہ روشنال اس کے ننھے سے لمس پہ مسکرایا تھا. ایک تو وہ اس کی چھوٹی سی جان تھی، اوپر سے جب اس کی رضامندی میں راضی ہوتی تو اسے عشق ہونے لگ پڑتا. کچھ دیر بعد وہ اسے ایک مارٹ پہ لے آیا اور ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ کھاتی تھی اسے لے کر دیں. پھر شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ میں لے کر آیا. رات دیر تک وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجے دیکھتا رہا. زندگی ان چاروں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوبصورت تھی.